بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والی ہوں، غریب لکڑہارے کی دو جوان بیٹیاں اور ایک کالے سانپ کی، اور پھر غریب لکڑہارے کی دونوں بیٹیاں شہزادی کیسے بن گئیں۔ کہانی بہت خوبصورت اور مزیدار ہے اور سبق آموز بھی ہے، اس لیے پوری کہانی ضرور سنیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک غریبوں کی بستی تھی۔ اس بستی میں پہلا مکان ایک درزی کا تھا، دوسرا ایک غریب لکڑہارے کا تھا، اور تیسرا تیلی کا یعنی تیل بیچنے والے کا تھا۔ اس کے برابر قریب میں ہی ایک بنیے کی دکان تھی، پھر اور بہت سے مکان اور دکانیں بھی تھیں۔ وہاں پر درزی بھی کماتا تھا، تیلی بھی کماتا تھا، لیکن لکڑہارے کے ہاتھ پاؤں جواب دے چکے تھے۔ وہ بہت بوڑھا اور کمزور بھی ہو گیا تھا۔ لکڑہارے کی بیوی پہلے تو گھر میں گندم، مرچی، دلیا پیس لیا کرتی تھی اور 1.5 سے 2 روپے کی مزدوری ہو جایا کرتی تھی، مگر جب سے اسے کھانسی کی شکایت ہوئی تھی، حکیم جی نے چکی پیسنا منع کر دیا تھا۔ اگر وہ پیستی تو اسے کھانسی آ جاتی۔ بیچارے لکڑہارے کو بیٹا تو اللہ نے دیا نہیں تھا، صرف 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا شادیہ اور دوسری کا نام تھا نادیہ۔ لکڑہارے کی دونوں بیٹیاں اپنی ماں سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے دونوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ہم چکی میں مرچ، دھنیا اور گیہوں پیس لیا کریں گے۔ لکڑہارے نے جب یہ بات سنی تو اپنی دونوں بیٹیوں سے کہنے لگا، ارے میری بیٹیوں نہیں، تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہے، تم لوگ ابھی بہت چھوٹی ہو، اگر تمہیں کھانسی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑی بری بیماری ہے۔ ماں باپ چاہے جس حالت میں ہو، وہ اپنے بچوں کو دکھ دینا نہیں چاہتے ہیں، مگر بیچارہ لکڑہارا کرتا تو کیا کرتا، بیٹا تو تھا نہیں، اب جو بھی کرنا تھا بیٹیوں کو ہی کرنا تھا۔ مگر لکڑہارے کی غریبی کا حال سب کو نہیں معلوم تھا، لیکن یہ بات صرف درزی کو معلوم تھی کہ وہ بے روزگاری کے سبب ایک وقت کی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ ایک روز اس نے لکڑہارے کو بلا کر اس سے کہا، میرے پاس سلائی کا کام بہت آتا ہے، بعض وقتوں میں کام لینے سے انکار کر دیتا ہوں کیونکہ میں اتنا کام نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں تھوڑا بہت کام آپ کے یہاں بھیج دیا کروں اور آپ کی بچیاں اسے سل کر میرے پاس پہنچا دیا کریں۔ اسی طرح میرے گراہک بھی ناراض نہیں ہوں گے اور آپ کی بھی کچھ آمدنی ہونے لگے گی۔ لکڑہارا یہ بات سن کر درزی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، بھائی تم نے میری بھلائی کا اچھا راستہ نکالا، میں تمہارے اس احسان کو کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ درزی بولا کہ مجھے اپنی بیوی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ آپ کی دونوں لڑکیوں کو کپڑے سلنے کا بہت شوق ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا اور آمدنی کا ذریعہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ یہ 2 قمیضوں کا کپڑا لیتے جائیں اور جب سلائی ہو جائے تو اسے میرے پاس بھیج دیں۔ لکڑہارا کپڑے لے کر خوشی خوشی گھر گیا اور دونوں بیٹیوں کو دیتے ہوئے بولا، درزی ایک اچھا پڑوسی ہے، خدا نے اس کے دل میں نیکی ڈال دی ہے اور اس نے 2 قمیضیں سینے کے لیے کپڑا دیا ہے، تم اسے سل کر واپس کرو گی تو اور بھی سلنے کے لیے کپڑا دے گا۔ شادیہ اور نادیہ بہت خوش ہوئی اور دونوں بہنیں ایک ایک قمیض لے کر اسے سلنے بیٹھ گئی۔ بازار کا یہ پہلا کام تھا۔ دونوں بہنوں کو سلنے کا ایک ایسا شوق پیدا ہوا کہ آدھی رات تک وہ سلائی کرتی رہی اور پھر صبح ہوتے ہی لے کر بیٹھ گئی اور قمیض دوپہر سے پہلے تیار کر دی۔ لکڑہارا دونوں قمیض لے کر درزی کے پاس گیا تو درزی سلی ہوئی قمیض دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً ہی مزدوری 1.5 روپے اسے دے دی اور 2 قمیضوں کا کپڑا اور دے دیا۔ اسی طرح دونوں بہنیں ہر وقت مصروف رہنے لگی۔ یہاں ان کی پریشانی جاتی رہی اور ماں باپ کو بھی آرام مل گیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک رات اچانک موسم بہت خراب ہونے لگا اور بہت تیز بارش ہوئی تو گلی کوچوں میں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گئی۔ صبح سورج نکلا تو تیز دھوپ میں بہت سا پانی خشک ہو گیا، لیکن پھر بھی کہیں کہیں کیچڑ تھی۔ دوپہر کے وقت دروازے پر ایک فقیر نے آواز لگائی، اس بھوکے فقیر کو اللہ کی راہ میں کچھ مل جائے۔ لکڑہارے نے دروازہ کھول کر فقیر سے کہا، بابا ذرا ٹھہر جاؤ، گھر میں پردہ ہو جائے تو میں تمہیں بٹھا کر کھانا کھلا دیتا ہوں۔ فقیر نے بولا، بیٹا خدا تمہارا بھلا کرے، مگر بیٹا پردے کی تکلیف کیوں کرتے ہو، میں یہاں دروازے میں ہی بیٹھ کر کھا لوں گا۔ لکڑہارے نے کہا، نہیں، خدا کا دیا رزق ہے، اسے عزت کے ساتھ کھانا چاہیے۔ اسی وقت شادیہ نے آواز دی، ابا جان ہم نے پردہ کر لیا ہے، بابا کو اندر بلا لیجئے۔ لکڑہارا فقیر کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے صحن میں لے گیا اور چارپائی پر بٹھاتے ہوئے بولا، بابا تمہارے تو جوتے اور پاؤں کیچڑ سے لت پت ہو رہے ہیں۔ فقیر نے کہا، بارش کی وجہ سے کیچڑ بہت ہو گئی ہے
اور اس طرف تو میں یوں ہی پہلی دفعہ آیا ہوں. یہاں رہنے والے کیسے رہتے ہوں گے؟ لکڑہارا بولا. بابا یہ غریبوں کی بستی ہے. یہاں ہر وقت گندگی اور کوڑا کرکٹ رہتا ہے مگر کوئی اٹھانے والا نہیں. بس یوں کہو کہ ہم غریب لوگ اسی کوڑے کرکٹ میں اور گندگی میں اور کیچڑ میں آنکھ کھولتے ہیں، پلتے ہیں اور بڑھتے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ برا نظر نہیں آتا. شادیہ نے پردے کے پیچھے سے کہا. ابا جان اگر بابا پاؤں دھونا چاہے تو پانی گرم ہے. لکڑہارے نے جواب دیا. ہاں ہاں ایک لوٹے میں پانی لے آؤ. پاؤں دھو کر بابا چارپائی پر بیٹھ جائیں گے، پھر کھانا خوب کھا سکیں گے. فقیر نے کہا. خدا تم پر اپنا فضل کرے، بڑے ہی نیک دل ہو. شادیہ ایک موٹی چادر میں لپٹی ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے آئی اور فقیر سے کہنے لگی. بابا جوتے اتار دیجئے، میں آپ کے پاؤں دھو دیتی ہوں. فقیر نے جوتے اتار کر کہا. لوٹا مجھے دے دو، میں خود ہی دھو لوں گا بیٹا. شادیہ بولی. نہیں بابا یہ کام لڑکیوں کا ہے. اور اس نے کپڑا پانی میں بھگو کر فقیر کے دونوں پاؤں دھو دیے، پھر اس کے ہاتھ دھلوائے اور جوتے اٹھا کر لے گئی. فقیر چارپائی پر بیٹھ گیا تو نادیہ نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا. فقیر بولا. سبحان اللہ، کڑی اور مکے کی روٹی، خدا تم سب کو مالا مال کرے. پھر اس نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا. ادھر شادیہ نے اس کے جوتے دھو کر دھوپ میں رکھ دیے. وہ کھانا کھا چکا تھا تو شادیہ نے گرم پانی سے اس کے ہاتھ دھلوائے اور وہ کہنے لگا. یہ بات بالکل سچ ہے کہ غریب کی قدر غریب ہی کرتا ہے. میرے تو خیال میں بھی نہیں تھا میری اتنی عزت کی جائے گی. شادیہ بولی. بابا جس کے پاس دولت ہو وہ لوگ اس روٹی کی قدر نہیں جانتے. ہم نے ایک ایک وقت سوکھی روٹی کھا کر گزارا کیا ہے، پھر ہم اس کی قدر کیوں نہ کریں اور کسی کو کھلائے تو عزت کے ساتھ کیوں نہ کھلائے. فقیر نے کہا. اب اجازت چاہتا ہوں. لکڑہارا بولا. بابا دھوپ میں آرام کرو، تمہارے جوتے بھی گیلے ہیں، پہنو گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی. لکڑہارا پیار سے کہنے لگا. تھوڑی دیر میں خشک ہو جائے تو پھر چلے جانا. فقیر یہ بات سن کر چارپائی پر لیٹ گیا اور دونوں بہنیں اندر کمرے میں بیٹھ کر کپڑے سلنے لگی. ادھر درزی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مجاہد تھا. وہ اچھا آدمی نہیں تھا. درزی اور اس کی بیوی نے بہت کوشش کی مگر اس نے کپڑے سینا نہیں سیکھا، نہ ہی اسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. پڑھنے سے اسے نفرت تھی. پہلے وہ گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا، پھر پتنگ اڑانے لگا. اس کے بعد اس نے کبوتر پال لیے اور اسی کبوتر کو بیچ کر اسی پیسوں سے وہ جواری بھی بن گیا. وہ تو جوئے میں ایسا ماہر ہو گیا تھا کہ جواری اسے استاد کہہ کر پکارتے تھے. اس کے کئی دوست لوگ اسے خلیفہ بھی کہتے تھے. وہ جوئے میں شاید ہی کبھی ہارتا تھا، ورنہ ہر روز کچھ نہ کچھ روپے پیسے جیت کر ہی گھر لوٹتا تھا. بس اس میں ایک چھوٹی سی خوبی تھی کہ وہ جوئے میں جیتے ہوئے روپے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنی ماں کو دے دیتا. درزی اگر بیٹے کو برا بھلا کہتا تو اس کی ماں اس کی حمایت لیتے ہوئے کہتی. جوا کھیلتا ہے تو کیا ہو گیا، کچھ گنوا کر تو نہیں آتا، 2 4 10 5 لے کر ہی تو گھر آتا ہے. اگر تمہاری کمائی کو آگ لگے تو اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دینا. میں پھر بھی نہ بولوں گی اور نہ ہی آج کے بعد آپ میرے بیٹے کو کچھ بولیے گا. بیوی کے سامنے درزی خاموش ہو جاتا اور اگر بھولے سے کبھی اس کے سامنے بولتا تو وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتی اور اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا. درزی کی بیوی نے ایک دن درزی سے کہا. تمہیں کچھ خیال بھی ہے؟ بیٹا سیانہ ہو گیا ہے، اس کا کہیں رشتہ طے کرنا چاہیے. اگر گھر میں بہو آ جائے گی تو مجھے بھی کچھ آرام مل جائے گا اور بیٹا بھی سدھر جائے گا. درزی بولا. تم ہی کہیں رشتہ دیکھ لو. میں نے تو ایک دن باتوں باتوں میں نور تیلی سے کہا تھا کہ بھائی مجاہد کو اپنا داماد بنا لو، تو اس نے جھٹ ہی کہہ دیا تھا کہ میاں جواری کو داماد بنا کر اپنی بیٹی کو کنویں میں کیوں گرا دوں. میرا تو خیال ہے میں جس سے بھی کہوں گا وہ ایسا ہی جواب دے گا. یہ سن کر اس کی بیوی بولی. ارے وہ نور تیلی بھی کوئی آدمی ہے. ارے تم بھول گئے پچھلے دنوں وہ افیم بیچا کرتا تھا اور خوب چاندی میں کھیل رہا تھا، پھر پکڑا گیا اور جیل کی ہوا کھائی. آج پتہ چلا ہے میرے بیٹے کو بے عزت کرنے کا. میں تو کمبخت تیلی کے دروازے پر تھوکتی بھی نہیں. درزی نے کہا. پھر کوئی اور گھر دیکھ لو. میرا بھی یہی خیال ہے کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی وہ جوا نہیں چھوڑے گا. اس کی بیوی کہنے لگی. میرا خیال میں تو تم لکڑہارے سے بات کرو، اس کی دونوں بیٹیاں خوبصورت بھی ہیں اور ہنر والی بھی. تم دیکھتے نہیں کیسے اچھے کپڑے سی کر دیتی ہیں. ان میں سے ایک میرے گھر میں آ جائے گی تو جو پیسے ان کے گھر جاتے ہیں وہ بھی اپنے کام آئیں گے. درزی نے کہا. خیال تو بڑا نیک ہے. میں کل ہی لکڑہارے سے بات کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا. درزی کی بیوی بولی. کیوں راضی نہیں ہوگا؟ وہ تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھے گا. ارے ورنہ
भूखे नंगे की बेटी को कौन मांगता है? दर्जी ने कहा, कल मैं उससे जरूर पूछूंगा। और दूसरे दिन जब बूढ़ा लकड़हारा उसके पास आया और उसने रिश्ते की बात की तो लकड़हारा कहने लगा, भाई जमाल, किसी की औलाद के बारे में कुछ कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहे बगैर रहा भी नहीं जाता। मुजाहिद जुआरियों का उस्ताद और खलीफा कहलाता है। कम उम्र में ही इतना बड़ा जुआरी हो जाना कुछ कम बात नहीं होती। जायदाद भी हार बैठते हैं, बीवी बच्चों को भी दांव पर लगा देते हैं। अगर तुम उसकी ये आदत छुड़वा दो तो मुझे मंजूर है, वरना भाई मैं अपनी बच्ची को आग में नहीं झोंक सकता। दर्जी तो बातें सुनकर चुप रहा, लेकिन उसकी बीवी जो पर्दे के पीछे खड़ी थी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, बड़े मियाँ, क्यों मेरे बेटे को बेइज्जत करते हो? वो जुए में हार कर तो नहीं आता। तुम तो एक हफ्ते में भी इतना कमा कर नहीं लाते जितना वो एक दिन में कमा कर ले आता है। हमने तो सोचा था रिश्ता हो जाएगा तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी बन जाएगी, रानी बनकर रहेगी, मगर तुम तो जैसे उसके दुश्मन हो, साफ साफ इनकार कर रहे हो। भला अपनी बेटी का भी कोई बुरा चाहता है? लकड़हारे ने जवाब दिया, बेटी का तो कोई बुरा नहीं चाहता, इसलिए तो मैं अपनी बेटी का हाथ एक जुआरी के हाथ में नहीं देना चाहता। दर्जी की बीवी गुस्से से बोली, बस तुम अपने घर खुश रहो, अब हम सिलाई का काम तुम्हारी बेटियों को नहीं देंगे। हमें तो तुम्हारी गरीबी पर तरस आ गया था, मगर तुम जमीन पर पाँव ही नहीं रखते। लकड़हारे ने उठते हुए कहा, खुदा तुम्हें नेक राह पर चलने की तौफीक अता करे। हमारा राज़ी खुदा है, वो हमारे लिए कोई और असबाब पैदा कर देगा। लकड़हारा उसकी दुकान से उठकर चलाया। उस रोज से दर्जी ने उसे सीने के लिए कपड़ा नहीं दिया और उनके फिर बुरे दिन आ गए। थोड़े बहुत रुपए जो कपड़ा सिलकर बचाए थे उनमें ही रोटी चटनी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। एक रोज फिर वही फकीर आया और उसने दरवाजे पर सदा लगाई। शादिया और नादिया दोनों उसकी आवाज़ पहचान गई और उन्होंने लकड़हारे से कहा, अब्बा जान, उस रोज वाला बाबा आया है, उसे बिठाकर खाना खिला दीजिए। लकड़हारा बोला, बेटी, उस रोज तो कड़ी और मक्के की रोटी थी, आज तो रूखी सूखी रोटी है, वो क्या कहेगा, आज उसे जाने दो। नादिया ने कहा, अब्बा, वो भी तो हमारी तरह ही गरीब है, कुछ नहीं कहेगा। दरवाजे पर जो सवाली आ जाए उसे नाउम्मीद नहीं लौटाना चाहिए। लकड़हारा कहने लगा, ठीक कहती हो तुम बेटी। फिर उसने फकीर को अंदर बुला लिया और सहन में चारपाई पर बिठा दिया। उसकी सूरतें गौर से देखते हुए उसे याद आया, यह फकीर अभी थोड़े दिन पहले आया था तो उसकी दाढ़ी के सारे बाल काले थे, लेकिन आज उसकी दाढ़ी का एक भी बाल काला नहीं है। ये उसे क्या हुआ? फकीर बोला, तुम क्या सोच रहे हो? वो कहने लगा, उस रोज जब तुम आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी में एक भी सफेद बाल न था, लेकिन आज सारी दाढ़ी सफेद हो गई है। फकीर ने यह सुनकर कहा, यह तो खुदा की कुदरत है, इसमें हमें और तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। ये तो रंग है, लोगों के तो दिल बदल जाते हैं। शादिया ने आवाज दी, अब्बा खाना ले लीजिए। लकड़हारे ने कहा, हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गया था। फिर वो जाकर लोटे में पानी और दूसरे हाथ में चंगेरी ले आया। फकीर के हाथ धुलवाए और उसने कहा, बाबा जी बिस्मिल्लाह करो। फकीर ने देखा चंगेरी में एक बासी सूखी रोटी और थोड़ी सी चटनी रखी है। उसने अल्लाह का नाम लेकर एक लुकमा लिया। वो हलक में कुछ फंसा तो पानी का एक घूंट पिया। लकड़हारा बोला, बाबा, तुमसे ये रोटी नहीं खाई जा सकेगी। उसने पूछा, क्या आज ताज़ा रोटी नहीं पकाई? लकड़हारे की बूढ़ी आंखों में पानी भर आया और उसने सारा वाक़या उसे कहकर सुनाया। फकीर ने यह सुनकर कहा, ज़माना बेहद मतलबी है, तुमने बहुत अच्छा किया जो दर्जी को बेटी देने से इनकार कर दिया। लड़का गरीब हो लेकिन नेक हो, जुआ खेलना जुर्म है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और सज़ा भी दे सकती है। लकड़हारा बोला, हाँ बाबा, ऐसे बुरे आदमी को बेटी देना बहुत बुरा है। हमारे बराबर में तेली रहता है, उसे भी बेटी का सवाल किया गया मगर उसने भी इनकार कर दिया। आंखों देखी मक्खी भला कौन खाता है? फकीर ने अपने फटे पुराने और मेले कचूले कोट की जेब में हाथ डालकर चांदी के 10 से 15 सिक्के निकाले और लकड़हारे से कहने लगा, ये सिक्के तुम्हारे काम आएंगे। लकड़हारा बोला, नहीं बाबा, घर आए मेहमान से रुपए लेना ठीक नहीं। फकीर ने कहा, तुम इनकार ना करो। बाबा जी कहने लगा, मेरी बीवी है ना बच्चे, ये सिक्के मेरे बेकार हैं, तुम्हारे काम आएंगे। क्या तुम भूल गए, गरीबी गरीब के काम आता है। मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं होगा। कुदरत ने ये मेरे दिल में बात पैदा की है कि मैं अपनी जेब के सिक्के तुमको दे दूं। और उसने जबरदस्ती अपने सारे रुपए उस लकड़हारे को दे दिए और ये कहकर चला गया। फकीर बाबा जाते जाते कहने लगा, बुरा ना मानना और इन रुपए को बिल्कुल अपना समझकर खर्च करना। शादिया ने लकड़हारे से कहा, अब्बा जान, फकीर ने तो बहुत सारे रुपए दे दिए। नादिया बोली, अब्बा, इसके पास अब
اپنے روپے تھے لیکن یہ پھر بھی مانگ کر کھاتا تھا، یہ کیا بات ہے؟ لکڑہارے نے کہا، بیٹی کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا اچھا نہیں ہوتا۔ لکڑہارے کی بیوی اندر سے کھانستے ہوئے آئی اور کہنے لگی، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مجھے تو ایسا سمجھ رکھا ہے جیسے میں گھر میں ہوں ہی نہیں۔ لکڑہارے نے اسے فقیر کا سارا حال سنایا اور روپے اسے دے دیے۔ نادیہ نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، اماں مجھے دودھ پیے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، آج تو میں دودھ ضرور پیوں گی، دیکھو نا کتنے سارے روپے ہیں۔ شادیہ بولی، اماں میں دودھ میں جلیبیاں بھی ڈالوں گی۔ لکڑہارا کہنے لگا، میرے لیے تو آج تھوڑا سا حلوہ بنا دینا۔ اس کی بیوی نے کہا، ہاں ہاں سب کچھ ہو جائے گا، دم تو لے لو، بازار جا کر سب چیزیں لے آنا پھر کھا لینا۔ نادیہ بولی، اور اماں تم بھی تو کہو، تم کیا کھاؤ گی؟ وہ کہنے لگی، میں کیا کھاؤں گی بیٹی، میرے لیے حکیم سے کھانسی کی دوا لے آنا، کھانسی جاتی رہے گی تو میرے لیے سب اچھا ہوگا۔ لکڑہارے نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، سب سے پہلے تمہارے لیے دوا لاؤں گا۔ لکڑہارا تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلا اور 1.5 گھنٹے میں حکیم جی سے کھانسی کی دوا بازار سے لے آیا اور بھی سامان جیسے سوجی، گھی اور جلیبیاں لے کر واپس آ گیا۔ اس کی بیوی بولی، بہت دیر میں آئے ہیں، کہاں رہ گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، یہ ساری چیزیں دور سے لایا ہوں، اپنی بستی کی دکانوں سے خریدتا تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے، اب انہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ ہم کیا لائے اور کیا کھا رہے ہیں۔ پھر تو برتن اٹھا کر دودھ لینے چلا گیا۔ دودھ والے کی دکان تو نزدیک تھی مگر لکڑہارے کو اس پر اعتبار نہ تھا کیونکہ وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا، اس لیے وہ گوٹیا کے محلے میں گیا اور وہاں سے دودھ خریدا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا درزی کے مکان کے سامنے بھیڑ لگی ہے اور سارا محلہ جمع ہے۔ وہ جلدی جلدی نزدیک پہنچا اور ایک آدمی سے پوچھنے لگا، خیر تو ہے، یہ سب لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، بڑے میاں مجاہد جوا کھیلتا ہے نا، آج حکومت کے سپاہی اور پولیس آئے ہوئے ہیں اور مجاہد کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تیلی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، مجاہد گھر میں کہیں چھپ گیا ہے، سپاہی اسے تلاش کر رہے ہیں، ہم پہلے ہی کہتے تھے یہ جوا کھیلنا بہت برا ہے۔ لکڑہارا وہاں نہیں ٹھہرا اور اپنے گھر چلا گیا۔ نادیہ بولی، ابا یہ کیا شور ہے؟ وہ کہنے لگا، پولیس سپاہیوں کے ساتھ مجاہد کو گرفتار کرنے آیا ہے، وہ گھر میں چھپ گیا ہے تو اسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ نادیہ بولی، ابا وہ فقیر تو بڑا پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس نے کہا تھا نا جوا کھیلنا بڑا جرم ہے، پولیس اسے گرفتار کر لے گی اور سزا بھی دے سکتی ہے، اور آج ہی پولیس آ گئی، اب مجاہد کو یہ حکومت کیا سزا دے گی؟ شادیہ نے کہا، سارے فقیر بھیک مانگنے والے ہی تو نہیں ہوتے، ان میں اللہ کے نیک بندے بھی تو ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی نیک انسان تھا، اس کی زبان سے نکلی بات پوری ہو گئی۔ لکڑہارے کی بیوی بولی، باہر جا کر تو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ لکڑہارا فوراً ہی باہر آ گیا، دیکھا تو پولیس مجاہد کے بازو کو رسی سے جکڑے ہوئے کھڑے تھے اور درزی ہاتھ جوڑ جوڑ کر پولیس سے کہہ رہا تھا، یہ اب کبھی جوا نہیں کھیلے گا، اسے معاف کر دیجیے گا، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے بنا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ پولیس نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، دیوانے ہو جاؤ گے تو تم کو پاگل خانے پہنچا دیا جائے گا، اس بات کا پہلے ہی خیال نہ ہوا، پھر تم نے اسے بچانے کے لیے چھپا کیوں دیا؟ اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، لے چلو اس جوارے لڑکے کو۔ درجی کی بیوی دہاڑے مار مار کر رونے لگی اور درزی لوگوں کی منت اور فریادیں کرنے لگا، مگر اس کی حمایت میں کون بولتا؟ سبھی اس کے بیٹے کو بری نظر سے دیکھتے تھے۔ مگر اب ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد نادیہ اور اس کی ماں نے لکڑہارے کے لیے میٹھا حلوہ اور ایک پیالے میں شادیہ کے لیے جلیبیاں ڈال دی، اور ایک پیالے میں نادیہ اپنے لیے دودھ ڈال کر کمرے میں لے گئی۔ صحن میں چارپائی پر بیٹھ کر لکڑہارا حلوہ کھا رہا تھا، اس کی بیوی پاس ہی بیٹھی تھی اور شادیہ دودھ جلیبی کھا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور درزی کی بیوی اندر آئی، اس نے جو حلوہ اور دودھ جلیبیاں دیکھی تو رو رو کر کہنے لگی، ہائے پڑوس میں ماتم ہو رہا ہے اور تم مزے اڑا رہے ہو، تمہیں تو اسی دن کا انتظار تھا۔ لکڑہارے نے کہا، نہیں بہن، خدا نہ کرے جو پڑوس میں ماتم ہو، وہ جوا ہی تو ہے، مجاہد چھوٹ جائے گا، کوئی خون تو نہیں کیا اس نے جو پھانسی کے تختے پر چڑھ جائے گا، تم بھی حلوہ کھاؤ۔ درزی کی بیوی بولی، ہاں تم تو اسے پھانسی کے تختے پر چڑھانے کی دعا مانگو۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، بہن تم کوئی بات کرنے آئی ہو یا لڑنے جھگڑنے؟ ہمارا تم سے کیا تعلق ہے جو یہاں آ کر شور مچا رہی ہو؟ اپنے بیٹے کی کرتوت نہیں دیکھی؟ درزی کی بیوی نے کہا، ہاں ہاں دیکھی ہے، مگر بہن مصیبت میں آس پڑوس والے ہی تو کام آتے ہیں۔ قاضی کی عدالت میں اگر تم لوگ یہ کہہ دو کہ میرا لڑکا بہت نیک ہے، شریف ہے، تو شاید وہ سزا سے بچ جائے۔ لکڑہارا بولا، اس جھوٹ کے لیے کوئی اور گھر دیکھو، ہماری مصیبت میں تم لوگ ہمیشہ کام آئے،
اس کے لیے شکریہ۔ درزی کی بیوی نے کہا، ہم سے بیوقوفی ہوئی تھی، ہم سلائی کا بہت سا کام تمہیں ہی دیں گے، تم فکر نہ کرو۔ شادیہ بولی، ہمیں تمہارے کام کی تمنا نہیں، جھوٹی گواہی سے تو ہم غریبوں کو صاف رکھو۔ ادھر نادیہ کمرے میں بیٹھی تھی، دودھ زیادہ گرم تھا اس لیے پھونک مار مار کر ٹھنڈا کر رہی تھی۔ پھر نادیہ نے دیکھا کمرے میں پرانے صندوق کے پاس سے ایک سانپ رینگتا ہوا گیا اور کنڈلی مار کر فن اٹھا کر بیٹھ گیا۔ نادیہ ڈری اور سہمی تو تھی، لیکن ناگ اس کے اتنا قریب تھا وہ اٹھ کر بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں اٹھایا اور سانپ کی طرف لے گئی۔ ناگ نے فوراً ہی اس میں منہ ڈال دیا اور سارا دودھ پی گیا۔ پھر اسی طرح فن اٹھائے بیٹھا رہا۔ نادیہ نے دل میں کہا، بیچارہ بھوکا ہے، اسے تھوڑا سا دودھ اور پلا دو۔ پھر وہ پیالہ ہاتھ میں لی کچن میں آئی، تیزی سے دودھ نکالا۔ اس وقت اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں ناگ اسے ڈس نہ لے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر ڈسنا ہوتا تو وہ اسی وقت ڈس لیتا۔ جب میں پیالہ ہاتھ میں لیے اٹھی تھی اور وہ دودھ میں شکر ملا کر واپس کمرے میں گئی، پھر بیٹھ کر پہلے کی طرح ناگ کو دودھ پلایا اور پھر بھی ویسے ہی بیٹھا رہا۔ نادیہ نے دل میں کہا، یا اللہ، یہ تو اب بھی بھوکا ہے۔ پھر وہ باورچی خانے میں گئی اور جو دودھ باقی رہ گیا تھا پیالے میں اڈیل کر لے آئی اور ناگ کو پلا دیا۔ پھر بھی ناگ ایسے ہی بیٹھا رہا۔ نادیہ اس کی طرف دیکھتی رہی اور بولا، اب سارا دودھ تم کو پلا دیا ہے، اب تم جاؤ۔ وہ بول تو رہی تھی لیکن سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا رہی تھی اور دل دھڑک رہا تھا۔ ناگ تو جیسے اس کی بات سمجھ گیا تھا، وہ رینگتا ہوا چلا اور صندوق کے پیچھے چھپ گیا۔ نادیہ سوچنے لگی، اسے صندوق کے پیچھے سے نکالنا چاہیے، کہیں رات کو سوتے ہوئے کسی کو ڈس نہ لے۔ یہ سوچ کر وہ صندوق کے پاس گئی اور ڈرتے ڈرتے اس نے صندوق ہٹایا، لیکن ناگ وہاں موجود نہ تھا۔ زمین میں کوئی بل یا سراغ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی سہم گئی کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کوئی جن تھا یا بلا تھی؟ اگر ناگ ہوتا تو یہی رہتا۔ وہ ڈری ڈری سہمی کمرے سے باہر آئی۔ ادھر درزی کی بیوی سب کو برا بھلا کہتی دروازے سے باہر نکلی۔ شادیہ بولی، دیکھو دودھ ٹھنڈا ہو جائے گا، تھوڑا سا اماں کو بھی دے دو نا۔ نادیہ نے اصل بات کو چھپاتے ہوئے کہا، دودھ تو میں پی گئی اماں کے لیے، کل ابا اور لے آئیں گے۔ شادیہ بولی، تم نے دودھ سے پیٹ بھر لیا۔ اس کی ماں نے ٹوکتے ہوئے کہا، بیٹی یوں نہ کہو، بیچاری نے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد دودھ پیا ہے، اگر سارا پی لیا تو کیا ہوا؟ نادیہ نے اور کچھ نہیں کہا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں نے سب کو یہ بتا دیا کہ صندوق کے پیچھے ایک ناگ ہے تو سب ڈر جائیں گے اور ایک کمرے میں ایک بھی نہیں سوئے گا۔ اگر میں خاموش رہتی ہوں تو کسی کو ڈس نہ لے، مگر وہ ڈسے گا تو نہیں، میں نے اسے بہت سارا دودھ پلایا ہے، وہ خوب گہری نیند سوئے گا۔ مگر کل کیا ہوگا؟ وہ پھر دودھ پینا آئے گا تو اسے کہاں سے پلاؤں گی؟ گھر میں ہر روز تو دودھ نہیں آتا۔ خیر، کل کی فکر آج کیوں کروں؟ اللہ نگہبان ہے۔ وہ سب معمول کے مطابق رات کو اسی کمرے میں سو گئی۔ نادیہ کے کئی بار آنکھ کھلی اور ہر بار کبھی کسی روشنی والے آدمی کو دیکھتی اور کبھی اس سانپ کو۔ صبح بھی سب سے پہلے اس کی آنکھ کھلی، حالانکہ وہ سب سے بعد میں اٹھتی تھی۔ جب وہ صبح کو اٹھنے لگی تو اس کی پسلیوں کے ساتھ کوئی سخت چیز لگی۔ وہ گھبرا کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ بستر پر چمکتی ہوئی اشرفیاں گری پڑی ہیں۔ انہیں دیکھ کر اس کی آنکھ بھی چمکنے لگی۔ اس نے دیکھا شادیہ، اماں اور ابا بے خبر سو رہے ہیں، تو اس نے ساری اشرفیاں اٹھا کر اپنے کپڑوں کی گٹھری میں باندھ دی اور دل میں کہنے لگی، وہ ناگ اصل میں کوئی اور ہے اور اس کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ دوپہر کو اس نے اشرفی اپنے ابا کو دیتے ہوئے کہا، ابا، اس کے تو چاندی کے بہت سارے سکے آ جائیں گے، آپ اسے اپنے پاس رکھ لیجئے اور مجھے 1 لیٹر دودھ ہر روز لا کر دے دیجئے۔ ابا نے غور سے اشرفی کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی یہ تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ نادیہ بولی، اللہ نے گھر بیٹھے ہی دے دی ہے، کمرے میں سے ملی تھی۔ لکڑہارا کہنے لگا، اگر کمرے میں سے ملی ہے تو ضرور خدا نے اپنا کرم کیا ہے اور یہ اس فقیر کی دعا کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ ادھر مجاہد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو قاضی نے 6 ماہ کی قید کا حکم سنایا اور سب کو جیل بھیج دیا۔ درزی اور اس کے عزیز رشتہ دار اس حکم کو سن کر اپنے آنسو نہ روک سکے۔ ان سب نے کافی منت کی اور فریادیں کی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور قسمیں کھا کر کہا، مگر قاضی کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ اس نے ان کے ایک نہ سنی اور ان سے کہا، اگر تم لوگ فوراً عدالت کے کمرے میں نہیں جاؤ گے تو مجاہد کی سزا میں اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ آخر وہ سب مجبور ہو کر عدالت سے باہر نکلے اور روتے پیٹتے بستی کی جانب چل دیے۔ اپنے علاقے میں داخل ہوتے ہی درزی نے دور سے دیکھا، اس کے مکان کے قریب بادشاہ کے 4-5 چوکیدار ٹہل رہے تھے اور ایک طرف ان کے گھوڑے کھڑے تھے، پاس ہی خوبصورت پالکی رکھی تھی اور اس کے 8 کہار اجلی وردیاں پہنے کھڑے تھے۔
درزی ٹھہر گیا اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا، قاضی نے مجاہد کو تو جیل میں بھیج دیا اور یہ چوکیدار ضرور مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، اس لیے میں تو آگے نہیں جاؤں گا۔ ایک شخص نے کہا، جوا کھیلنا حقیقت میں بہت برا کام ہے، تم کو چاہیے تھا کہ بیٹے کی اس کی حرکت پر پٹائی کرتے، اگر وہ نہ مانتا تو اسے گھر سے نکال دیتے۔ آج جو بدنامی ہوئی ہے اور دل کو جو صدمہ پہنچا ہے اس سے تو بچے رہتے۔ اب واپس چلو اور کہیں چھپے رہو، جب یہ لوگ چلے جائیں گے تب اپنے گھر جانا۔ درجی اور اس کے ساتھی قریبی ایک استبل میں چھپ گئے اور چوکیداروں کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد لکڑہارے کے گھر کا دروازہ کھلا اور لکڑہارا جھلک برق لباس پہنے گھر سے باہر آیا۔ چوکیدار نے جھک کر ادب سے سلام کیا، پھر اسے پردہ اٹھا کر پالکی میں بٹھایا اور کہاروں نے آہستہ سے پالکی کو اٹھایا۔ پھر ایک ایک چوکیدار گھوڑے پر سوار ہو کر پالکی کے دائیں اور بائیں ایک چوکیدار آ گئے اور 2 پالکی کے پیچھے ہوئے اور بڑی شان سے لکڑہارے کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ درزی اور اس کے ساتھی بہت حیران ہوئے کہ آخر لکڑہارے نے ایسا کون سا کارنامہ کیا ہے جو لکڑہارے کو اتنی عزت دی جا رہی ہے۔ درزی نے گھر پہنچ کر بیوی سے پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے اس بوڑھے کو چوکیدار کیوں لے گئے ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، بس یہ معلوم ہے بادشاہ نے ایک جوڑا کپڑوں کا بھیجا ہے اور کہا ہے اسے پہن کر میرے پاس آ جاؤ، اس لیے لکڑہارا چلا گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں بہت پریشان ہیں اور سر پکڑے بیٹھی ہیں۔ درجی نے کہا، خاک ڈالو، ہوگی کوئی بات۔ پھر اس نے بیٹھ کر اسے سارا قاضی والا معاملہ بتا دیا کہ مجاہد کو 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے اور اس کے سارے ساتھیوں کو بھی ایسے ہی سزا ملی ہے۔ درزی کی بیوی رونے اور پیٹنے لگی۔ درزی نے کہا، اب یہ رونا پیٹنا فضول ہے، اگر اس کی حمایت میں نہ بولتی تو میں اس کی یہ عادت چھڑوا دیتا اور آج وہ جیل نہ جاتا۔ اس کی بیوی بولی، ارے تم کیا اس کی عادت چھڑاتے، جیل جانے سے تو بچا نہ سکے، اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو دیکھ لیتی کہ وہ مراد قاضی اسے کیسے سزا دیتا۔ ادھر چوکیدار غریب لکڑہارے کو محل میں لے گیا، وہاں بادشاہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بادشاہ مسکرایا اور اس نے سلام کر کے خوبصورت تخت پر بٹھایا، پھر خدمتگاروں کو اشارہ کیا، وہ ناشتے کا سامان لے کر آئے۔ لکڑہارے نے ڈرتے ڈرتے کہا، حضور میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر مجھے یہ عزت کیوں بخشی گئی؟ میں تو بہت غریب اور مفلس اور بے روزگار آدمی ہوں نا۔ بادشاہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میرے آگے آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، آپ فکر نہ کیجیے، میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ خدمتگار سونے کی کئی تھالیوں میں مختلف قسم کے حلوے، پھل اور جوس لے کر آئے اور لکڑہارے کے سامنے سلیقے سے سزا دیے گئے۔ بادشاہ نے کہا، بسم اللہ کیجیے۔ وہ بولا، میں اس لائق کہاں ہوں؟ بادشاہ نے کہا، آپ کچھ نہ سوچیے، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ لکڑہارے نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر منہ میں رکھا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ مولا واقعی تو بڑی شان والا ہے، تو چاہے تو ذرے کو آفتاب بنا دے۔ ناشتہ کرنے کے بعد بادشاہ لکڑہارے کو کہنے لگا، آپ نے شاید مجھے نہیں پہچانا، میں اکثر بھیس بدل کر اپنی ریاست کا حال معلوم کرنے جاتا ہوں۔ آپ کے دروازے پر 2 مرتبہ جا چکا ہوں، ایک معمولی فقیر کے بھیس میں، ایک مرتبہ کالی داڑھی لگا کر گیا تھا اور دوسری مرتبہ سفید داڑھی، اور سفید داڑھی دیکھ کر مجھ سے کہا بھی تھا آپ نے کہ آپ کی داڑھی پہلے تو کالی تھی اور اب سفید ہے۔ لکڑہارے کی آنکھیں چمکنے لگی مگر اس نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ پھر بادشاہ فقیر کو کہنے لگا، مجھے اس دن یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ آپ کی صاحبزادی نے پانی گرم کر کے میرے پاؤں دھوئے مگر پردہ نہیں اٹھایا، حالانکہ فقیروں سے تو کوئی بھی پردہ نہیں کرتا۔ لکڑہارا بولا، فقیر اور بادشاہ کی تو کوئی بات نہیں، ہر غیر مرد سے پردہ کرنا لازم ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی صاحبزادی اس محل کو، ابھی بادشاہ نے اتنا ہی کہا تھا۔ لکڑہارا بولا، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں، مگر عرض یہ ہے کہ وہ ایک غریب کی بیٹی ہے، وہ محل کے آداب سے واقف نہیں، وہ یہاں آ کر آپ کو کیسے خوش رکھ سکیں گی؟ بادشاہ بولا، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہاں رہ کر سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ لکڑہارے نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اسے زبان دے دی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے 40 تھال تحفے 40 غلاموں کے سر پر رکھوا کر لکڑہارے کے ہمراہ کر دیے۔ لکڑہارے کی بیوی اور ان کی بیٹیاں شادیہ اور نادیہ تینوں دروازے میں کھڑی اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی اس کو شان و شوکت کے ساتھ آتا دیکھا تو ان کی خوشیوں کی ٹھکانہ نہ رہا، مگر تیلی درزی محلے کے دوسرے لوگ بہت حیران تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، بادشاہ اس غریب پر کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے اور اس کی کس خدمت کے صلے میں اتنی عزت کر رہا ہے۔ شہر سے باہر کاروا سرائی میں ایک سوداگر ٹھہرا ہوا تھا،
وہ بہت خوبصورت اور خوش لباس تھا۔ اس نے شہزادے کے واسطے میں زمین خریدی تھی اور اس پر عالیشان مکان بنوا رہا تھا۔ وہ کاروا سرائی میں رہنے سے خوش نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا مکان بہت جلد تعمیر ہو جائے، اس لیے اس نے سینکڑوں مزدور مقرر کر رکھے تھے جو دن رات مکان بنانے میں مصروف تھے۔ مکان کا نقشہ ایسا عمدہ تھا، جب مکان بن کر تیار ہوا تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ حضور، اس سوداگر کے مکان کے مقابلے میں کوئی بھی عمارت خوبصورت نہیں۔ بادشاہ کو بھی دیکھنے کا شوق ہوا اور اس نے ایک وزیر کو محل سوداگر کے پاس یہ پیغام لے کر بھیجا کہ ہم آپ کے خوبصورت مکان کو دیکھنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مگر سوداگر نے وزیر کو جواب دیا، ہم یہ اجازت طلب کر کے ہمیں شرمندہ مت کیجیے، یہ بادشاہ کا ہی تو مکان ہے، یہ غلام سب کچھ بادشاہ کا ہے، وہ جب چاہے اپنے قدموں سے اس کو عزت بخش سکتے ہیں۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور وہ دوسرے دن ایک صندوق میں ہیرے جواہرات بھر کر اس کا مکان دیکھنے گیا۔ اس نے بادشاہ کا استقبال کیا اور سارے مکان کی سیر کرانے کے بعد نذرانے کے طور پر ہدیاتاً ایک صندوق پیش کی جس میں 5 ایسے جواہرات تھے جو بادشاہ کے لیے بالکل نئے تھے۔ بادشاہ انہیں لے کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا، آپ کبھی بھی میرے پاس تشریف لایا کریں۔ پھر مہر سوداگر دوسرے تیسرے دن بادشاہ کے پاس جانے لگا۔ باتوں باتوں میں بادشاہ نے معلوم کر لیا کہ مہر سوداگر ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں ہے جو کہ غریب گھرانے کی ہو، پردے والی ہو اور اس میں غرور نہ ہو۔ بادشاہ کو فوراً ہی خیال آیا، غریب لکڑہارے کی 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے بڑی بیٹی کا رشتہ مجھ سے منظور کر لیا ہے اور چھوٹی بیٹی کا نکاح اگر اس سے کروا دیا جائے تو اس خیال کے آتے ہی بادشاہ نے مہر کا غریب لکڑہارے اور اس کی بیٹیوں کے بارے میں ذکر کیا تو وہ فوراً ہی راضی ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ کی تجویز سے بہت خوش ہوں۔ پھر بادشاہ نے لکڑہارے کو بتایا کہ چھوٹی لڑکی کا رشتہ مہر سوداگر سے بہت اچھا رہے گا۔ وہ کہنے لگا، ہماری تو گزر چکی ہے، نہ جانے کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں۔ لکڑہارے کو فکر تھی تو دونوں بچیوں کی تھی، سو وہ بھی خدا کے کرم سے دور ہو گئی۔ کہنے لگا، میری تو یہ دعا ہے کہ یہ دونوں خوش رہیں اور عزت کے ساتھ رہیں۔ خیر تھوڑے دنوں کے بعد شادیہ اور نادیہ دونوں بہنوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی کی خدمت کے لیے 2 غلام اور 2 باندیاں بادشاہ نے مقرر کر دی اور وظیفہ باندھ دیا۔ اسی طرح ان کی مصیبت کے دن پھر گئے اور بستی کی ساری عورتیں مرد ان کی عزت کرنے لگے۔ درزی تو جیسے غلام ہو گیا تھا اور وہ ایک روز اپنے بیٹے مجاہد کے بارے میں لکڑہارے سے کہنے لگا، آپ کے ایک اشارے پر میرا بیٹا رہا ہو جائے گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہ کبھی جوا نہیں کھیلے گا، اور اگر آپ کی اس شکایت سنی تو وہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے گا۔ لکڑہارے کو اس کے حال پر ترس آ گیا اور اس نے بادشاہ سے کہہ کر مجاہد کو آزاد کروا دیا۔ مجاہد کے آزاد ہوتے ہی درزی کے گھر میں خوشی سی چھا گئی اور وہ میاں بیوی بہت خوش ہو گئے۔ ادھر بادشاہ کی پہلی بیوی ملکہ حسن آرا بہت اداس ہو گئی۔ پہلے اسے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ بادشاہ دوسری شادی کرے گا، اور وہ تو سمجھتی تھی بادشاہ کو میرے سوا کسی سے محبت نہیں ہے، اور وہ تو یوں ہی انصاف پسند بادشاہ ہے، دوسرا بیاہ کر کے میرے دل کو کیوں صدمہ پہنچائے گا۔ مگر جب اچانک اس نے دوسری شادی کر لی تو وہ خود کو ایک کنیز سے بھی زیادہ حقیر سمجھنے لگی۔ اس نے عمدہ پوشاک پہننا اور بناؤ سنگار کرنا چھوڑ دیا، سارا دن اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی رہتی، پرنتو قیمتی کھانوں کی جگہ سادہ غذا استعمال میں لانے لگی۔ بادشاہ تو اگر پہلے کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر اداسی چھائی رہتی۔ آخر اس نے ایک دن اپنے آپ سے کہا، میں اس طرح کب تک کرتی رہوں گی اور اپنا خون پیتی رہوں گی؟ بادشاہ پر تو کوئی اثر نہ ہوگا، میں ایسی تدبیر کیوں نہ کروں جو بادشاہ پر اثردار ہو جائے اور وہ اس لکڑہارے کی بیٹی کو محل سے نکال دے، پھر اسے گندی گالیوں اور کیچڑ میں اسے دوبارہ پھینک دے۔ اس نے 2 کنیزوں کو اپنا ہمراز بنا لیا اور وہ انہیں سکھا کر شادیہ کے پاس بھیجنے لگی۔ وہ دونوں کنیز شادیہ کو ایسے سبق پڑھاتی کہ وہ بادشاہ کی نظروں سے گر جائے، مگر وہ بہت عقل مند تھی۔ وہ ان کی باتیں سن کر سوچتی کہ ان باتوں کی خواہش بادشاہ نے تو کبھی نہیں کی، پھر مجھے کیا ضرورت ہے جو میں ایسی باتیں کروں۔ وہ کنیز سے سنی ہوئی باتیں انسونی کر دیتی۔ ملکہ حسن آرا نے جب دیکھا یہ تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوئی تو اس نے ایک روز ایک غلام کو 100 اشرفیہ دے کر اس کے کان میں کچھ کہہ کر اسے رخصت کر دیا۔ غلام تھیلی بغل میں چھپائے اسی وقت محل سے نکلنے لگا۔ جبکہ بادشاہ محل میں داخل ہو رہا تھا، اس نے غلام کو تھیلا چھپاتے دیکھ لیا اور اسے کہنے لگا، یہ تھیلا آپ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس غلام نے عرض کیا، جہاں پناہ یہ تھیلا چھوٹی ملکہ نے دیا ہے، یعنی شادیہ نے، اور حکم فرمایا ہے میں اس کے والد صاحب کو دے آؤں۔
بادشاہ نے غلام کے ہاتھ سے تھیلا چھین لیا اور شادیہ کے کمرے میں جا کر بولا، شادیہ، تم ایک غلام کے ہاتھ یہ تھیلا اپنے بابا جان کے پاس بھیج رہی ہو، کیسی بری بات ہے؟ ان کے پاس تو ہر چیز عزت کے ساتھ بھیجنی چاہیے۔ شادیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ بالکل غلط بات ہے، میں نے کسی غلام کو کچھ نہیں دیا۔ بادشاہ نے فوراً ہی غلام کو طلب کیا اور اس سے کہا، سچ سچ کہو، یہ تھیلا تم کو کس نے دیا؟ اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ غلام ڈر گیا اور اسی وقت بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، جہاں پناہ، یہ تھیلا چھوٹی ملکہ نے دیا تھا، میں جھوٹ ہرگز نہیں بولتا۔ حالانکہ وہ تھیلا بڑی ملکہ نے دیا تھا تاکہ شادیہ کو بدنام کر سکے۔ بادشاہ نے غصے سے تھیلا ایک طرف پھینک دیا اور غلام سے کہا، تم باہر جاؤ۔ غلام کے جاتے ہی شادیہ بولی، یہ بات تو میرے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھی کہ محل کے ادنا غلام بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور بستر میں لیٹ گیا۔ وہ فوراً حیران ہو گیا اور سوچ رہا تھا اصل بات کیا ہے، لیکن کچھ سمجھ میں اسے نہیں آ رہا تھا۔ مگر سوداگر کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، ہیرے جواہرات ایسے ایسے تھے کہ بادشاہ کو بھی نصیب نہ تھے، اس لیے نادیہ بھی کسی ملکہ سے کم درجے کی زندگی بسر نہیں کر رہی تھی۔ وہ بے حد آرام میں تھی اور خوش تھی۔ وہ کبھی کبھار اپنی بڑی بہن سے ملنے محل چلی جاتی اور ہر مرتبہ ایک نئی انوکھی اور قیمتی چیز تحفے میں دے کر آتی تھی۔ بادشاہ ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا، اگرچہ وہ بھی انمول ہار جیورات اور ہیرے اسے دیتا، لیکن اس کے تحفے کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ آخر اس نے مجبور ہو کر 5-6 آدمی دوسرے ملکوں میں بھیجے اور وہاں سے عجیب و غریب چیزیں منگوا کر رکھ دی۔ اس نے شادیہ اور حسن آرا سے ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن حسن آرا کو کنیز کی زبانی علم ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں دوسرے ملکوں سے منگوائی گئی ہیں، اور وہ سمجھ گئی یہ سامان نادیہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس نے موقع پا کر کمرے سے وہ چیز نکال لی۔ اس میں خوبصورت گڑیا رکھی تھی۔ اس کی تعریف یہ تھی جیسے ہی صندوق کھولا جاتا، گڑیا کا وہ ہاتھ جس میں سونے کی نازک اور خوبصورت انگوٹھی تھی اس طرح آگے بڑھا تھا جیسے صندوق کھولنے والے کو پیش کر رہی ہے۔ حسن آرا نے وہ خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی جگہ سونے کی ایک معمولی سی انگوٹھی رکھ دی۔ پھر ایک کنیز کو یہ صندوق دے کر نادیہ کے پاس بھیج دیا۔ کنیز نے نادیہ سے کہا، آپ کی ہمشرط صاحبہ نے صندوق اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ جب تشریف لائیں تو بادشاہ سلامت کے سامنے مجھے صندوق پیش کریں۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی اور اتنا کہہ کر واپس چلی گئی۔ نادیہ نے وہ صندوق مہر سوداگر کو دکھایا اور کنیز کی کہی ہوئی بات دہرائی تو وہ کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہاری ہمشرط یہ صندوق بھیج کر ہماری بے عزتی بھی کر سکتی ہے۔ یہ انہوں نے ہرگز نہیں بھیجا ہوگا۔ نادیہ بولی، میں کل ہی ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ وہ ساری رات پریشان رہی، اسے بھی شادیہ کی سے ایسی امید نہیں تھی۔ پھر صبح ہوتے ہی صندوق اٹھا کر وہ محل میں جا پہنچی۔ اس وقت بادشاہ بھی شادیہ کے کمرے میں موجود تھا۔ نادیہ نے سلام کر کے شادیہ سے کہا، آپی جان، آپ نے کل یہ صندوق کنیز کے ہاتھ کیوں بھیجا تھا؟ شادیہ بولی، نہیں بہن، میں یہ صندوق ہرگز نہیں بھیج سکتی، بلکہ میں نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بادشاہ نے فوراً ہی وہ صندوق ہاتھ میں لے کر اسے دیکھا، پھر فوراً ہی اسے کھولا تو انگوٹھی بدلی ہوئی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً ہی ساری کنیزوں کو طلب کر لیا اور نادیہ سے کہا، تم ان میں سے پہچانو کہ تمہارے پاس کون سی گئی تھی۔ نادیہ ہی فوراً اسے پہچان گئی اور کہنے لگی، یہ وہ کنیز ہے۔ بادشاہ نے نرگس کنیز کو قریب بلا کر کہا، سچ سچ کہو کہ تم کو کس نے یہ صندوق دیا تھا؟ اگر تم نے جھوٹ بولا تو یاد رکھو زندگی بھر قید میں رہو گی۔ نرگس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، جہاں پناہ، مجھے اپنی زندگی عزیز ہے، میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گی۔ یہ صندوق مجھے چھوٹی ملکہ نے دیا تھا، یعنی شادیہ نے، اور کہا تھا میں ان کی بہن کو پہنچا دوں اور پیغام دوں، جب تم آؤ تو بادشاہ سلامت کے سامنے مجھے یہ صندوق تحفے میں پیش کرنا۔ بادشاہ نے غصے بھری نظروں سے شادیہ کی طرف دیکھا تو وہ بولی، یہ جھوٹ بولتی ہے، میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ بادشاہ نے کنیز کو رخصت کر دیا اور کہنے لگے، میں حیران ہوں کہ یہ 2 کوڑی کی کنیز میرے سامنے جھوٹ بولنے کی کیسے ضرورت کر سکتی ہے۔ شادیہ بولی، اس کا مطلب ہے میں نے آپ سے جھوٹ بولا، اب انصاف سوائے خدا کے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم دونوں بہنوں نے جھوٹ، مکار اور فریب سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کی ہے۔ اسی وقت 2 کنیز دوڑتی ہوئی آئیں اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ایک بہت بڑا ناگ نرگس کو لپٹ گیا ہے، خدا کا واسطہ اسے بچائیے۔ نادیہ بولی، خدا نے اسے جھوٹ بولنے کی سزا دی ہے۔ بادشاہ، نادیہ اور شادیہ اٹھ کر محل کے اندر آئیں۔ وہاں ساری کنیز، غلام اور وزیر کھڑے تھے اور نرگس فرش پر آنکھیں پھاڑے پڑی تھی اور سانپ نے اس کی کمر کو جکڑ رکھا تھا۔ بادشاہ وہ وزیر انجمن سے کہا، اسے کون چھڑا سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ بہت مشکل کام ہے، نرگس زندہ نہیں بچے گی۔
پھر نادیہ نے کنیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب بھی سچ بول دو، کس نے صندوق دیا تھا؟ وہ خشک حلق سے آواز نکالتے ہوئے بولی، وہ صندوق بڑی ملکہ نے دیا تھا۔ ناگ نے اسی وقت اسے چھوڑ دیا اور فرش پر آ گیا۔ لوگوں نے اس کے جانے کے لیے راستہ چھوڑ دیا، لیکن وہ اس غلام کی جانب رینگنے لگا جو اشرفیوں سے بھری تھیلی لے کر چلا۔ غلام نے جب دیکھا کہ اب اس کی باری آ گئی ہے تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، چھوٹی ملکہ یعنی شادیہ بالکل بے قصور ہے، وہ تھیلی مجھے بڑی ملکہ نے دی تھی۔ ناگ نے فوراً رخ بدل لیا اور بڑی تیزی سے ملکہ حسن آرا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سب لوگ اس کی طرف دوڑے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ناگ ملکہ کو ڈس کر غائب ہو گیا۔ ملکہ فرش پر پڑی بڑی تڑپ رہی تھی اور چلا کر کہنے لگی، میں نے حسد اور جلن میں یہ سب کچھ کیا تھا، ہائے کتنی جلدی مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ شادیہ مجھے معاف کر دو تاکہ خدا بھی مجھے معاف کر دے۔ شادیہ نے کہا، بہن مجھے کوئی شکایت نہیں تم سے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور ملکہ چند لمحوں کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا فانی سے چلی گئی۔ اسی وقت ہر شخص کا دل دھڑک رہا تھا اور ہر ایک توبہ کر رہا تھا کہ مرتے دم تک جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور سچ کی خاطر قیمتی چیز کو ٹھکرا دیں گے۔ نادیہ نے گھر واپس جا کر اپنے شوہر مہر سوداگر کو سارا واقعہ سنایا تو وہ ہنسنے لگا۔ نادیہ بولی، اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ وہ کہنے لگا، ایک ناگ تم کو بھی تو اشرفیہ دیتا تھا اور تم اس کو ہر شام دودھ پلاتی تھی۔ نادیہ چونک کر بولی، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ بات تو میرے گھر میں کسی کو معلوم نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہ اصل میں ایک جن ہے اور میرا مہربان دوست ہے۔ میں نے اسے ذکر کیا کہ میں نے دولت تو بہت کما لی، اب شادی کرنے کی فکر ہے۔ اگر تم کوئی خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی تلاش کر دو تو تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے چند روز کے بعد تمہیں میرے لیے پسند کیا اور مجھے بتا دیا۔ میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ اشرفیہ اس تک پہنچا دو۔ اس وقت بھی تمہارے پیچھے پیچھے میں نے اسی کو محل میں بھیجا تھا۔ وہ یہ بات سن کر دنگ رہ گئی۔ دوسرے دن اس نے محل میں جا کر شادیہ کو چپکے سے یہ راز کی بات بتائی تو حیرانگی سے شادیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں بہنیں سکون اور عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔